آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بڑے خوبصورت اسلوب کے اندر اس آیت کریمہ کو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو سماعت کریں گے، ابھی ٹوٹلی میرے پاس 30 منٹ ہے، 11 بجے انشاءاللہ دعا جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے۔ 30 منٹ میرے پاس ہیں، 30 منٹوں میں ہم نے اپنے دیے ہوئے موضوع پر یا میرے منتخب شدہ موضوع پر گفتگو کرنی ہے، لیکن میں اس امید کے ساتھ گفتگو آگے لے کے چلوں گا کہ آپ کی پوری توجہ انعامات اور تجسس گفتگو میں رہے، اور ان ساری باتوں کو جو ہم آدھ گھنٹے میں بیان کریں آپ انہیں عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں بہت خوبصورت انداز میں اپنے حبیب مکرم کی زبان اقدس سے امت کے لیے ایک پیغام چھوڑا، معروف جملہ ہے، اور شاہ صاحب آپ کو پتا ہے ہمارا جو یہ رفاقت فارم ہوتا ہے نا، اس کے نیچے یہ آیا کریمہ پرنٹ ہے ابتدا میں۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب قل، حبیب آپ فرما دیں۔ اے حبیب اب بڑی توجہ سے چند نکتے ہیں بڑے اہم، اصلاحی گفتگو ہے مگر چند نکتے بڑے خوبصورت ہیں گفتگو کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب قل، آپ انہیں فرما دیں ان الصلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانیاں، ومحیایا، اور میری 63 سالہ حیات طیبہ، ومماتی، اور میرا وصال کر جانا۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ آقا کی نمازیں، آقا کریم کی قربانیاں، آقا کریم کی حیات طیبہ، آقا کریم کی کا وصال اقدس، 4 چیزیں۔ اے حبیب انہیں کہہ دے، اپنے غلاموں سے کہہ دے کہ یہ جو 4 اہم چیزیں ہیں یہ خالصتاً للہ فقط مصطفیٰ نے بتا دو یہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو کل کائنات کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں بات بڑی اہم ہے، یہ بات آپ سے اور مجھ سے بھی ڈائریکٹ کہی جا سکتی تھی، کیا مصطفیٰ کے غلاموں تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، تمہاری زندگی، تمہارا وصال، تمہاری ساری زندگی کی تگ و دو، قربانیاں، سارا کچھ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، مگر اللہ نے جو ہم سے خطاب کرنا چاہا اور للہیت اعمال کا تذکرہ کرنا چاہا اور اخلاص اعمال کا تذکرہ کرنا چاہا اور حسن اعمال کا تذکرہ کرنا چاہا اور حسن نیت اعمال کو بیان کرنا چاہا، تو اللہ کریم نے اسلوب یہ اختیار کیا، انداز یہ اختیار کیا کہ حبیب آپ اپنے غلاموں سے کہیں کیا میرے غلاموں مجھ مصطفیٰ کی نمازیں، مجھ مصطفیٰ کے روزے، مجھ مصطفیٰ کی عبادات، مجھ مصطفیٰ کا زہد و تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری، راتوں کو جاگنا، تہجد گزاری، شب زندہ داری، آہ سحرگاہی، راتوں کے نوافل، ساری رات کا قیام، فقط کس لیے ہے؟ للہ، صرف اور صرف میرے مالک کریم کے لیے ہے۔ اور حبیب آپ کہو تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ وہ نمازیں
وہ روزے جن کی قبولیت میں شک نہیں ہے، وہ قربانیاں جن کی قبولیت میں شک نہیں ہے، وہ تقویٰ و تہجد جن کی قبولیت میں شک نہیں ہے، اگر وہ عبادت جو شک سے والا ہے، اگر وہ عبادت اللہ کے لیے ہے، تو میرے حبیب کے غلاموں تمہیں اپنے اعمال کو جانچنا ہوگا، تمہیں اپنے اعمال کو تکنا ہوگا، تمہیں اپنی نمازوں کو دیکھنا ہوگا، اپنے روزوں کو دیکھنا ہوگا، اپنے حج زکاتوں کو دیکھنا ہوگا۔ اگر میرے مصطفیٰ محمد عربی کی نمازیں حالتاً میرے لیے ہیں تو بتاؤ مجھے تمہارے عبادات اور نمازوں میں کھوٹ کیسے پسند ہو سکتی ہے، نقص کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ وہ نقارہ نمازیں جن میں نہ کوئی للہیت ہے، نہ کوئی اخلاص ہے، نہ کوئی تقویٰ ہے، نہ کوئی طہارت ہے، نہ کوئی حسن نیت ہے، تمہاری ساری عبادات کا دار و مدار یا تصنع پہ ہے، یا بناوٹ پہ ہے، یا ریاکاری پہ ہے، یا دکھاوے پہ ہے، یا بڑے پن پہ ہے۔ میں نمازی بڑا ہوں، میں روزہ رکھنے والا بڑا ہوں، روزہ دار بڑا ہوں، زکات بڑی دیتا ہوں، صحیح بڑا ہوں، عالم بڑا ہوں، پیر بڑا ہوں، متقی بڑا ہوں، یہ تمہاری ساری عبادات جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چاہے تو قبول کروں، چاہے تو اسی وقت رد کر دوں۔ اب تم تعین کر دو، جس مصطفیٰ کی ساری عبادات قطعی قبول ہے اور ہر صورت میں قبول ہے، اس کی نمازیں میرے لیے ہیں، تو اگر تمہاری نماز میں کہیں کمی آئے گی تو تمہیں حساب کرنا۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، آج ہماری عبادات کیا ہے؟ تصنع، بناوٹ۔ یہاں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، بڑی اصلاحی گفتگو ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نمازیں بھی ہم 5 وقت پڑھیں، روزے بھی ہم 30 رکھیں، نفلی روزے بھی ادا کرتے رہے، زکاتیں بھی دیں، سارا کچھ کریں، اس کے باوجود نہ ہمارا معاشرہ درست ہو۔ میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، شاید ممکن ہے تلخ لگے، مگر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میری بات پلے باندھے، اور وہ یہ کہ ہمارے اعمال آج ہمیں کہاں کھڑا کیے ہوئے ہیں، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، زکات بھی۔ اور اگر میں مستحبات کی بات کروں تو آپ اہل سنت کو لے، ہم دوسرے کسی مسلک کی بات نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں میں کبھی بھی کسی مسلک پر تنقیدی گفتگو، ہم کسی مسلک کو ٹچ نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں اہل سنت کو آپ لے لیں، 11ویں ہمارے پاس جو ہے نا، 11ویں کون دلاتے ہیں، 12ویں کون دلاتے ہیں، میلاد کون مناتے ہیں، خطبات محرم کون ادا کرتے ہیں، سالانہ ختمات پاک کن کے ہاں ہوتے ہیں، عرس کن کے ہاں ہوتے ہیں، میلاد کے پروگرام کن کے ہاں ہوتے ہیں، 11ویں کن کے ہاں ہوتی ہے، ختم حاجگان کن کے ہاں ہوتا ہے، 11ویں ہمارے دروازے پر، 12ویں ہمارے گھر میں، میلاد ہمارے گھر میں، ختمات پاک ہمارے گھر میں۔ پھر سوچنا چاہیے جس سوسائٹی کے اندر نیکی، خیر اور عبادت کے اتنے مواقع ہوں اور ان کی اخلاقی گراوٹ اور حالت یہ ہو کہ جب مسجد کے اندر کھڑے ہوں فجر کے وقت تو ان کے مصلے پر 4 نمازی کھڑے ہوں، جھوٹ بولے، فریب، بدکاری، بے حیائی، گھروں میں غربت، افلاس، تنگ دستی، بیماری، جھگڑے، لڑائیاں، فتنے، فساد۔ کیوں؟ 11ویں ہم کرتے ہیں، عرس ہم مناتے ہیں، میلاد ہم مناتے ہیں، محرم ہم مناتے ہیں، سارا کچھ ہمارے دامن میں ہے، مگر ان سارے حقوق اور مستحبات کی وجہ سے اور ہمارے سنت کی وجہ سے اور ہمارے مستحسنہ کی وجہ سے ہمارے معاشرے پر جو اثر ہونا چاہیے وہ تو نظر نہیں آتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اثر نظر نہیں آتا، تو پھر تلاش تو کرنا پڑے گا نا کہ کہاں خرابی ہے، ایرر کہاں ہے۔ ہماری پوری لائف
نظام میں کہاں ایرر ہے؟ تو ایرر ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہوتا ہے وہ عمل ہم کبھی اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ اخلاص للہیت اور للہیت اعمال اور اخلاص اعمال کبھی بھی ہمارے مالک کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ہمارا مالک راضی ہو جائے، میں جملہ بولنے لگا ہوں بڑا طلب، ہماری نمازیں پڑھائی کے لیے، ہمارے روزے پڑھائی کے لیے، ہماری امامتیں پڑھائی کے لیے، ہماری ریاستیں پڑھائی کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ پیر صاحب ہے تو دکھاوا ہے، مولوی صاحب ہے تو دکھاوا ہے۔ بات ممکن ہے کسی کو چبھے، مگر ہے چبھنے والی مگر سچی ہے۔ آج پیران نظام کی زندگیاں دیکھیں، آپ کو 95% تصنع، بناوٹ اور دکھلاوا نظر آئے گا۔ آپ علماء کرام کی زندگیاں پڑھیں، دیکھیں، مشاہدہ کریں، ابزرو کریں۔ 90-95% آپ کو ریاکاری، تصنع، بناوٹ، دکھاوا۔ آپ نمازیوں کی زندگیاں دیکھیں، تصنع، بناوا، بناوٹ۔ اگر کوئی بولا پٹکا مسجد میں آ جائے رمضان میں، ہم 20 دفعہ اس نمازی کی طرف دیکھ کے اسے شرمندہ کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، اخلاص عمل کیا ہے؟ ہمارے پاس اعمال ہیں چاہے تھوڑے سے ہیں، مگر ان اعمال میں اخلاص نہیں ہے، ان اعمال میں للہیت نہیں ہے، ان اعمال میں اللہ کے لیے کرنا نہیں ہے، اللہ کی رضا شامل نہیں، مصطفیٰ کی رضا شامل نہیں۔ یا ہم فرضوں کی ادائیگی کرتے ہیں کہ کاروائی ڈالی جائے اور کل جب حساب ہو تو ہمارے نامہ اعمال میں فرض پورے ہو جائیں۔ اللہ کہے 1000 نماز اس نے پڑھنی تھی، پڑھ لی ہے، رب کہتا ہے مجھے تمہاری نمازوں کی تعداد سے غرض نہیں ہے، مجھے تو تیری رات کے ایک نفل ہی کافی ہے جو تو حالستاً میرے لیے ادا کرتا ہے۔ آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ وہ ابتری کی مثال ہے کہ ساری سوسائٹی اور معاشرہ اس ابتری کا شکار ہوا پڑا ہے۔ نہ ہماری نمازیں اللہ کے لیے، نہ ہمارے روزے اللہ کے لیے، نہ ہمارے حج اللہ کے لیے، نہ ہماری عبادت اللہ کے لیے۔ ہم تو دکھاوا، تصنع۔ بندہ آ جائے کبھی بھول چوک کے مسجد میں، یقین کریں ہم اس کو اتنی دفعہ دیکھتے ہیں وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، میں کہاں آ گیا۔ اور کئی حضرت بابے تو ایسے ہوتے ہیں شاہ صاحب، ویلے آتے ہیں آگے ہو۔ اور بھائی رب نہیں انہیں کہتا، رب کہتا ہے ایک آنسو گرا دو ندامت کا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا۔ کہیں بھی چلا جائے لیکن اس کے من کے اندر یہ تو نہیں چاہتا نا میرا رب کوئی نہیں۔ ایک دفعہ کہتا ہے رب کو نا، وہ رب کہتا ہے میری رحمت اسے اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ میں نے تو نہیں کہا کبھی 50 سال بعد آ گئے ہو، میں نے تو نہیں کہا 30 سال بعد تمہیں مسجد یاد آ گئی ہے۔ وہ ایک دفعہ آتا ہے، میں اسے طنز نہیں کرتا، میں اسے مذاق نہیں کرتا، میں اس کی تحقیر نہیں کرتا، میں کہتا ہوں میرا بندہ ہے، آ گیا ہے، بس اتنا کافی ہے کہ آ گیا ہے۔ آنا تیرا کام تھا، رحمت بانٹنا میرا کام۔ وہ ہماری ایک نماز کا بھی حاجت نہیں، اسے نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ بتائیں رب ہماری نمازوں کا محتاج ہے؟ نہیں۔ اگر ساری کائنات مل کر نمازیں چھوڑ دے، نیک اعمال چھوڑ دے، تو معاذ اللہ کیا رب چھوٹا ہو جائے گا؟ اس کی شان میں کوئی فرق آئے گا؟ اور اگر سارے مل کے نماز عبادت 24 گھنٹے اگر قیامت تک ساری امت سجدوں میں پڑی رہے تو کیا یہ پڑے رہنے سے رب کی بڑائی اضافہ ہوگا؟ ہماری نمازیں، ہمارے روزے نہ اس کی شان میں کمی کرتی ہیں نہ بڑھاتے ہیں۔ وہ اپنی شان کے بڑھنے میں اور اپنی شان کے زیادہ ہونے میں اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ مگر یہ سارا نظام اس نے اس لیے رکھا ہے کہ میرے بندوں کو میری بندگی کا سلیقہ آ جائے۔ کیوں؟
ایک بات یہاں بڑی اہم عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث مبارکہ ہے، پھر اس سے آگے چلتے ہیں۔ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم۔ حدیث مبارکہ ہے عن ابی ہریرہ، رواه مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ بے شک اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ تم نے 2 گھوڑی 4 گھوڑا 5 گھوڑا 10 گھوڑا کوئی بوجھ کی پہن رکھی ہے، تمہارا امامہ بہت بڑا ہے، تمہارے جبے بڑے ہیں، تمہاری داڑھی لمبی ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض، تمہارے ظاہری حیات و خلیہ سے اس کو کوئی غرض، تمہارے مال سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ بولا تجھے غرض کس چیز سے؟ نہ ہمارے مال سے، نہ ہمارے ماموں سے، نہ جبوں سے، نہ کبوں سے، نہ عبادتوں سے، نہ زہدوں سے، نہ تقویٰ سے، کس چیز کو دیکھتا ہے؟ فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، میری نظر میں تمہارا اللہ کے لیے میرے لیے کیا ہوا عمل ہے، اور یا تمہارے پاکیزہ دل ہیں جو میری نظر کے مرکز ہیں۔ تو بتائیں اللہ کی نگاہ میں کون سی چیز پسندیدہ ہے جی؟ یا ہمارے خالص اعمال اور یا ہمارے دل؟ دل کا اچھا ہے، دل کا پاکیزہ ہے، نیت صاف ہے، تو اللہ کہتا ہے وہ میری نظر میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ میری نظر میں ہے۔ آپ نے سنی ہے وہ روایت، مرویات بنی اسرائیل میں سے ہے، 3 مسافر سفر کو نکلے، غار کے اندر پناہ لی، دروازے پہ دانے پہ غار کے دانے پہ پتھر آ گیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں وہ جو پتھر کھلا پھٹا پیچھے ہوا، اس کے پیچھے کون سی چیز تھی؟ 3 بندوں کے 3 مختلف اعمال ہیں، 3 بندوں کے 3 صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب انسان کوئی عمل خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے اور اس میں اس کی رضا پوشیدہ ہوتی ہے، تو یاد رکھیں رب اس عمل کے صدقے انسان کے کمزور اعمال کو بھی قبول فرماتا ہے۔ ایک عورت گزر رہی ہے، حدیث مبارکہ ہے بخاری کی، ایک عورت گزر رہی ہے، اس نے ایک کتے کے بچے کو نا پیاسا دیکھا، چھوٹے بچے کو، کتے کے بچے کو پیاسا دیکھا۔ بچوں میری طرف رکھیے گا، یہاں 2 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دونوں بخاری کی روایت ہیں۔ کتے کے بچے کو دیکھا کہ وہ پیاسا ہے، اور وہ عورت کون تھی؟ ایک بدکارہ بی بی تھی، کوئی فحشہ تھی، بدکارہ تھی، کوئی طائف تھی، ساری زندگی زنا میں بدکاری میں بھری رہی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے مزاج بگڑ گئے ہیں بنیادی طور پر، اسرائے معاشرہ ہمارے مزاج بگڑ گئے ہیں۔ ہم لوگوں پہ گندے الزام لگاتے ہیں، ہم لوگوں کی بیٹیوں پر الزام لگاتے ہیں، ہم مسجد سے نمازیں پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، اور نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور ساتھ والے سے کہتے ہیں پتہ ہے وہ فلانی دی تھی گالی سنی ہوگی۔ ایمان سے بتائیں ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے نمازیں پڑھی 5 اور کسی کی بیٹی پر کوئی الزام لگایا یا سنا اور سن کے کانوں کا چسکا پورا کیا تو رب کو آپ کی نمازیں بڑی قبول ہیں؟ رب کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، رب چاہتا ہم سے کیا ہے؟ ہمارے سجدے نہیں چاہتا، رب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ راستے میں سے چلتا ہوئے ایک تینکا ایک کانٹا اس نیچے سے ہٹا دے کہ مسلمان کو تکلیف نہ ہے، وہ بھی نہ ہوا تقدم من ذنبہ، میں رب اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کروں۔ اسے کیا غرض اس سے کہ ہم بڑے مولوی صاحب ہیں، ہم بڑے پیر صاحب ہیں؟ اسے اس سے غرض نہیں ہے، وہ ہمارا بڑا پیر صاحب ہونا اور بڑا مولوی ہونا نہیں دیکھتا، وہ ہمارا بڑا انسان ہونا دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم انسان بھی بندے کے پتر بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ جملہ کیا ہے؟ ہم بندے کے پتر بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ نمازیں پڑھو، غیبت کرو، نمازیں پڑھو، چغلی کرو،
صحابت کرو، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو چوکو چراہوں میں پامال کرو، اور تم تصور کرو کہ ہم اللہ کے مقرب بندے۔ بتاتا ہوں اللہ کا مقرب کون ہوتا ہے۔ بدکارہ عورت ہے، کتے کو پیاسا دیکھا، کتے کو پیاسا دیکھا تو جلدی جلدی اپنا دوپٹہ پھاڑا، جو بھی ذریعہ اختیار کیا، کتے کو پانی پلایا۔ جب پلا لیا جو ہے نا میرے بسم اللہ کریم کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں نے اس عورت کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کو اتنا پاکیزہ کر دیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کمپیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پھر بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایک علامہ صاحب کو پیش کیا جائے گا۔ حدیث میں دو لفظ ہیں، عالم قاری دونوں ہیں۔ علامہ صاحب کو پیش کیا جائے گا، فرشتے کہیں گے مولا علامہ صاحب کو جنت میں لے جائیں، اللہ کہے گا نہیں جہنم میں لے جاؤ۔ سوچ سمجھ کے علماء کرام جو اس منبر پر بیٹھتے ہیں، آپ کا ایک جملہ ترازو پہ تولا جائے گا۔ آپ نے لوگوں کو میاں صاحب کے شعر سنا کے مطمئن کیا تھا یا لوگوں کو بتایا تھا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کا مقصد روپوں کا، پیسوں کا حصول تھا یا آپ کا مقصد مصطفیٰ کی امت کا درد بانٹنا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، علماء کھڑے ہوں گے، فرشتے کہیں گے مولا جنت میں لے جائیں، اللہ کہے گا نہیں جہنم میں لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا بخاری کے متن کی روایت، پہلی حدیث بخاری کی، انما الاعمال بالنیات، اے انسان تیرے کل اعمال کا دار و مدار تیری اچھی نیت پر ہے۔ نیت اچھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ نے بیان کیا۔ اور وہ عالم دین کہے گا مولا میں، فرشتے کہیں گے مولا یہ تو تیرے دین کا نمائندہ تھا، تیرا دین لوگوں تک پہنچاتا تھا، اسے جہنم میں؟ اللہ کہے گا اسے پوچھو نا، اسے پوچھو کہ یہ جو عالم دین بنا تھا میرے لیے پڑھتا تھا، میرے لیے کرتا تھا کہ کوئی مقصد اور تھا؟ کوئی ٹائم کے لیے علماء، محمد شاہ صاحب قبلہ میں نا اس میں ذمہ دار علماء کو بھی سمجھتا ہوں اور عوام کو بھی سمجھتا ہوں۔ ساریاں چیزاں غریب مولویاں دے بھی نہیں کہ ساریاں عوام کو۔ اب ہمیں زیادہ فون آتے ہیں، آپ کو تو پتہ فون آتے ہیں، پہلا سوال لوگ پوچھتے علامہ صاحب لندے کی، ہم لوگوں نے مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے کہ تقریر بغیر پیسے لیے نہیں ہوتی، یہ مزاج متعین کر دیے ہیں ہم لوگوں نے، ممبروں پر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، لوگوں کو بلال حبشی کے درد سناتے ہیں، اور جاتی دفعہ کوئی 500 کم دے تو وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ پیر صاحب 5000 کا نذرانہ لیتے وقت کبھی پیر صاحب نے مرید سے نہیں پوچھا یہ حلال مال میں سے ہے کہ حرام مال میں سے ہے۔ پیران اعظام اور علماء کرام، آپ نے کل مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، وہاں مصطفیٰ کھڑے ہوں گے، وہاں مرتضیٰ کھڑے ہوں گے، وہاں فاطمہ الزہرا کھڑی ہوں گی، پھر آپ کو پتا چلے گا جس دین کے نام پہ ٹکڑے کھاتے تھے اس دین کی عزت کی ویلیو کیا ہے، اس دین بیچنے کی ویلیو کیا ہے۔ تو غنی از ہر دعا لمن فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو بینی بھی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں پذیر۔ مولا مجھ سے جو حساب لینا ہے نا آج لے لے، کل مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ عالم صاحب جہنم میں چلے جائیں گے، پھر ایک صحیح کو بلایا جائے گا، صحیح سے پوچھا جائے گا ہاں بتا، فرشتے کہیں گے مولا اس نے تو ساری زندگی مال تیرے رستے میں دیا ہے، تیرے رستے میں دیا ہے، اسے لے جائے جنت میں؟ رب کہے گا اسے بھی جہنم میں لے کے جائے۔ فرشتے کہیں گے مولا کیوں؟ کہا اس سے تو ذرا پوچھو
کہ اس نے ایک پیسہ بھی میرے لیے خرچ کیا تھا؟ آج ہم ایک ایک محفل نعت پر کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. میں درد دینے جا رہا ہوں، میری باتیں بہت سے لوگوں کو اپنوں کو بھی چبھتی ہیں. لاکھوں کروڑوں ایک ایک محفل نعت پہ خرچ کرتے ہیں، اور جو رات ہم نوٹوں کی بچھار کرتے ہیں اس صبح کو کبھی ہمسائے کا کہ بچی بیٹی ماں آ جائے نا کہ بابا جی بچی کی شادی ہے درستی کرنی ہے تھوڑی جی مدد کر دو، تو ہم کہتے ہیں حالات ساتھ نہیں دیتے، اور ساری رات محفلوں میں نوٹ نچھاور کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہم عاشق مدینہ بنے ہوتے ہیں. لوگوں، عاشق مدینہ بننے سے اہم ہے کہ تم غلام مصطفیٰ بن جاؤ. سبحان اللہ. عشق سے غلامی کا درجہ زیادہ ہے. عاشق بننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اس قابل ہم نہیں ہے کہ عاشق کہلائے جا سکے. غلامی میں آ جاؤ، اور غلامی یہ ہے کہ ساری ساری رات عاشق بننے کی بجائے ایک رات اپنے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھ لیا کرو کہ آج گھر میں کچھ پکا بھی ہے کہ نہیں پکا. کبھی اس کی بھی خبر لے لیا کرو. ہر جمعرات کو پیر صاحب کو جا کے 1000 روپیہ نذرانہ دینے والوں ایک جمعرات کبھی بڈری اماں کو بھی 500 کا نذرانہ دے کے دیکھو. یہ نہیں دینا نہیں چاہیے، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. ہر جمعرات کو پیر صاحب کی خدمت میں جا کے 1000 نذرانہ. کبھی ایک رات جب تیرا کوئی مسئلہ حل نہ ہو اور تو پریشانی میں پھنس جائے، بڈری اماں اور بڈرے ابا کے پاس آ جایا کرو. بات چلے گی نا شاہ صاحب کے، سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی، سایہ تھا جس شجر کا میرے سر سے کٹ گیا. کبھی رات کے پچھلے پہر بوڑھے باپ کے پاس آ کے بیٹھا کرو، ادھر نذرانہ دے لیا کرو. ابا جی 500 روپیہ لے لو. ابا جی ذرا دعا تو کرے، انہیں آپ کے 500 کی ضرورت نہیں ہے. ابا جی ذرا دعا تو کرے، پریشانی چاہ. یقین کریں آپ کے چہرے کے تاثرات اور فیلنگ جو آپ کا پورا باپ اور پوری ماں محسوس کرتی ہے، وہ آپ کا کوئی دل پر جانی بھی محسوس نہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. مجھے یاد ہے شاہ صاحب درنے میں تھے جن دنوں، میں نے والد صاحب کو فون کیا، کسی وجہ سے کچھ پریشان تھا تو قبلہ والد گرامی علیہ رحمہ کو فون کیا. ابھی صرف میں نے اتنا کہا السلام علیکم، کہنے لگے رضوان بچے پریشان لگتے. باپ آپ کی آواز سے محسوس کر دیتا ہے کہ میرے بیٹے کے دل پر بیت کیا رہی ہے. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ معاشرہ کوئی اور ہے، اور جو معاشرہ مصطفیٰ نے عطا کیا ہے وہ معاشرہ کچھ اور ہے. صحیح کو بھی لے جایا جائے گا. مال کو بڑا خرچ کرتا تھا، مگر جہاں ضرورت تھی وہاں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا. وہ عاشق رسول بھی بنا، تو صحیح بھی بنا، زکاتیں بھی بڑی دی. کبھی ایک دفعہ ہمسائے میں بھی پوچھا کہ وہاں بھی کسی کو ضرورت ہے. ہم وہ لوگ ہیں سامعین عزیز محترم، ہم وہ لوگ ہیں خدا کے لیے سمجھے، ہم وہ لوگ ہیں جب صدقہ زکات نکالے نا عید کے دنوں میں تو جنہیں کپڑے پاپا کے کس جانے نا وہ گھر دیا نکرانیاں دے چڑی. اللہ دے بھی سان، اللہ دے بھی سان تک گھروں بھی مال تو جان چکے. اور حضور کا طریقہ کار کیا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کو، اپنے غلام کو ساتھ لے کے کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں، کہتے ذرا میرے لیے سوٹ تو پسند کرو بہترین سا. وہ بہترین سا سوٹ پسند کرتا ہے. آپ کہتے ہیں سناؤ کیسا لگے گا مجھے؟ اس نے کہا حضور آپ کو بڑا جچے گا. تو آپ دکاندار سے کہتے ہیں میرے غلام کے ناپ کا کپڑا کر. انہوں نے کہا میں نے اپنے آقا کریم سے سنا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے غلام اور مسلمان بھائی کے لیے. تو یہ صحابہ. پھر تیسرے کو بھی اسی طرح. تیسرا ہوگا کون؟ آپ حیران ہوں گے، شہید جس نے ساری زندگی ہی رب کی بارگاہ میں قربان کر دی، اسے بھی لے جایا جائے گا جہنم میں. تو جواب کیا ملے گا؟ کہا اس نے شہادت صرف اس لیے کہ لوگ شہید کریں. اب مجھے بتائیں تین بڑے عمل تھے، شہادت، صحابت، علم. تینوں کے ہوتے ہوئے بھی جنت نہیں ملی.
تینوں کے ہوتے ہوئے بھی جنت نہیں مل سکی، اور اس طوائف عورت اور اس بدکارہ عورت کے پاس تینوں میں سے ایک عمل بھی نہیں تھا۔ وہ صرف جنت نہیں لے گئی، پچھلے سارے گناہ بھی دھو ڈالے رب نے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ نیت جتنی اچھی ہوگی اجر اتنا اچھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنی عمل کے قبول کرے۔